مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زبان تمہارے لیے کے ساتھ آپ کا میزبان سمیر احمد حاضر خدمت ہے۔ مقابلہ حسن تقاریر ہوا کرتا ہے کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کے مابین، اور آج آپ اس مرحلے کا 8واں ہمارا کوالیفائنگ راؤنڈ ملاحظہ کریں گے، 8 کوالیفائنگ راؤنڈ، اور آج بھی 3 ہمارے طلباء بڑے پرعزم ہو کر اور ہمیں ذرائع نے بتایا کہ بڑی اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور موضوع بھی ایسا ہے جو میں نے شعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کہا، اس کا ایک مصرع لیا گیا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آج اس پر تینوں ہمارے کنٹسٹنٹس لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی 3 علمی شخصیات، ادبی شخصیات ہمارا جوری پینل ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب اشکار داور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آج پھر الحمدللہ تشریف فرما ہے، ہمارے جوری پینل کو مہکا رہے ہیں، ہمارے لیڈنگ ہوسٹ ہیں، رحمت سحر ٹرانسمیشن کے ریسرچر بھی ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جناب رئیس احمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ آپ تینوں کا خیر مقدم، اور آپ کی اجازت سے بڑھتے ہیں ہم بسم اللہ، 8 بسم اللہ، کوالیفائنگ راؤنڈ کی طرف۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور پہلے کنٹسٹنٹ محمد احمد صدیقی تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائمر اسکرین پر آ چکا ہے۔ اسمائل کے ساتھ آغاز کریں گے، مسکراہٹ کے ساتھ، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ قومیں حادثات سے نہیں ذمہ داریوں کی سبکدوشی سے بکھرتی ہیں صدر علی وقار۔ جس طرح ایک گھر دیواروں سے نہیں کرداروں کے ستونوں سے قائم رہتا ہے، اسی طرح ملت بھی تعداد سے نہیں شعور سے عروج پاتی ہے۔ کہ خلافت زخموں سے نڈھالتی اور ہر سمت مایوسی چھائی ہوئی تھی، کہ تب لاہور کے زندان میں موجود شوکت علی خان نے خلافت مہم کا عزم کر کے سلطنت عثمانیہ کے زخموں کی مرہم بنے اور بتلایا کہ سلاخیں ہاتھوں کو جکڑ سکتی ہیں، ارادوں کو نہیں۔ کہ تاریخ دیکھیے کہ کس طرح خالد بن ولید نے اپنی تاریخ دیکھیے کہ کس طرح خالد بن ولید نے رومیو کی تعداد کا مقابلہ ذوق یقین سے کیا اور امت مسلمہ کو فتح دلائی۔ کہ یاد کیجئے کہ جب فکر ملت مردہ پڑنے لگی تھی اور دلوں میں غلامی کی گرد چھا رہی تھی، تب الطاف حسین حالی نے اپنے الفاظوں کو گرد بنایا۔ کہ یہی وہ اوصاف ہیں کہ جو اقبال اپنے ترنم میں باندھ کر کہتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ لیکن جناب صدر علی وقار، یہی کہ ستارہ بننے کے لیے آپ کو تاج کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے چاہیے تو ذوق یقین، چاہیے عمل بہم، چاہیے وہ محبت جو ہر فرد کو اپنی ذات سے نکال کر اقوام سے جوڑ دے، چاہیے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے عملی پیکر جو ذوق خدائی میں ان دنیاوی بتوں کو توڑ کر اپنی قوم کے مقدر کو سیل رواں کر دے۔ کہ تیرے سینے میں ہے کہ خدائے لم یزل کے دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ شکریہ۔ چلیں جی، شکریہ اینڈ ویل ڈن۔ کہ فمبلز ہوئے، پازز تھے، لیکن آپ نے کنٹینیو رکھا، تو آپ کی ہمت کی داد دینی چاہیے، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب زیادہ پازز آئیں تو اکثر کنٹسٹنٹ جو ہے وہ روسٹم چھوڑ دیتا ہے۔ تو وی اپریشیٹ یو، اور ہمارا جو ابتدائی طالب علمی کا دور تھا وہ انہوں نے یاد دلا دیا رئیس بھائی
کہ ایسے ہی ریہرسل میں تو بڑا زبردست ہم چھا جاتے تھے اور جب پلیٹ فارم آتا تھا تو وہاں پر اس طرح کا اکثر ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن بیسٹ آف لک, آپ تینوں بھی انہیں میں شامل ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, اور انشاءاللہ یہ تینوں بھی ستارے بنیں گے. دوسری کنٹسٹنٹ ہمارے آج کے اس مقابلہ حسن تقاریر کی رضا تاشفین تشریف لائیں, اور دیے گئے موضوع ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائمر اسکرین پر موجود ہے. مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. کائنات انسانوں سے بھری پڑی ہے, مگر تاریخ کے صفحات ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جو اپنے کردار, ہمت اور جستجو سے سرخرو ہوئے. ہر فرد میں وہ روشنی موجود ہے جو اسے ملت کے مقدر کا ستارہ بناتی ہے. جی ہاں صدر علی وقار, ہر فرد اہم ہے, اس کا کردار قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں, تبھی عظیم ہوتی ہے جب اس قوم کا ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پہچانتا ہے. جناب والا, اگر عرب کے ریگزاروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو انسانیت ہمیشہ جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتی رہتی. اگر اندلس میں طارق بن زیاد نہ آتے تو یورپ صدیوں تک تاریکی میں رہتا. اگر صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے تو بیت المقدس کی فضا کبھی تکبیر سے نہ گونجتی. پاکستان کی تاریخ بھی اسی جذبے کی روشن مثال ہے. اگر علامہ اقبال اپنی فکر سے مسلمانان ہند کو بیدار نہ کرتے تو آج کا مسلمان خواب غفلت میں سویا رہتا. اگر قائد اعظم محمد علی جناح اپنی استقامت, اصول پسندی اور بصیرت سے قیادت نہ کرتے تو نقشہ عالم پر پاکستان کا وجود نہ ہوتا. کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جناب والا, دفاع کے محاذ پر میجر عزیز بھٹی نے 6 روز تک دشمن کے سامنے دیوار بن کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. کیپٹن کرنل شیر خان نے کارگل کی برف پوش چوٹیوں پر دشمن کے قلعے اکھاڑ پھینکے. راشد مناز شہید نے ہماری فضاؤں کو دشمنوں سے محفوظ رکھا. خدمت خلق میں آج بھی کافی سارے فلاحی ادارے انسانیت کی خدمت کر کر روشنی پیدا کر رہے ہیں. ادب میں فیض احمد فیض, اشفاق احمد اور بانو قدسیہ نے ہمارے کردار کو تراشا اور ہمارے ذہنوں کو روشنی بخشی. علم و سائنس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمیں پاکستان کا ایٹمی پاور بنایا. جناب والا, فرقان علی نے گل پلازا کی آگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جان بچائی اور اپنے آپ کو شہادت کے حوالے کر دیا. یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہماری سرحدوں پر کھڑے نوجوان سپاہی, ہماری درسگاہوں میں چراغ جلاتے ہمارے اساتذہ کرام, یہی ہماری قوم کے معمار ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. شکریہ. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. رضا تاشفین نے اپنی تقریر مکمل کی, اور بس یہ یقین ہونا چاہیے آپ نے بڑا پرعزم ہو کر میدان عمل میں اترنا ہے. ہر شخص کی ذمہ داری ہے انفرادی طور پر, جب انفرادی طور پر تمام افراد قوم کے کوشش کرتے ہیں, کاوش کرتے ہیں, سعی کرتے ہیں, تو پھر یقیناً وہ ملت کا مقدر جگمگاتے ہیں. تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ محمد اخلاص تشریف لائیں. دیے گئے موضوع ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. 2 منٹ 30 سیکنڈ سے آپ کے پاس بھی, اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اسماعیل کے ساتھ آغاز کریں گے اب. اقوام کی پہچان ان کے زور و زر کے حصار, اصحاب اقتدار کے حلقوں, ان کے وسائل, نعروں اور ہجوم سے نہیں ہوتی علی وقار, بلکہ ان کے افراد کے کردار سے ہوتی ہے. قوم کی کامیابی ہو یا ناکامی, عروج ہو یا زوال, پہلی اینٹ ہمیشہ فرد ہوتا ہے. اگر فرد سنور جائے تو زمانہ خود راستہ بنا لیتا ہے, اور اگر فرد بگڑ جائے تو معاشرہ بھی بگڑ جاتا ہے. یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں بلکہ فطرت کا قانون ہے جسے وحی نے بیان کیا اور تاریخ نے تسلیم کیا کہ افراد ہی اقوام کی بنیاد ہوتے ہیں. یہ بگڑ جائیں تو عہد بکھر جاتے ہیں. اب ذرا نگاہ فکر کو 14 صدیاں پیچھے لے چلیں علی وقار. جب دنیا تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی اور انسان کا دشمن بن چکا تھا, اسی اندھیرے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد کی حیثیت سے کھڑے ہوئے. اسی فرد کی تربیت سے ابو بکر صدیق جیسا ایمان پیدا ہوا, عمر فاروق جیسی عدالت وجود میں آئی, عثمان بن عفان جیسی حیا پروان چڑھی, اور علی بن ابی طالب جیسی شجاعت ایمان میں ڈھل گئی. تو تاریخ نے تسلیم کیا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. علی وقار,
اب ذرا وقت کی سوئی کو 1947 پر لا کر روک دیجئے. برے صغیر کے افق پر ایک نحیف جسم مگر فولادی ارادے والا ایک شخص قائد اعظم محمد علی جناح ابھرتا ہے. نہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی نہ سر پر تاج، مگر اصولوں کی پختگی اور کردار کی مضبوطی ایک قوم کو خواب سے حقیقت تک لے آئی. اور جب ایک فرد نے استقامت دکھائی تو قوم نے شناخت پائی، اور جب قوم نے شناخت پائی تو لیاقت علی خان جیسے عظیم رہنما پیدا ہوئے، ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے عظیم محسن نے جنم لیا، اور عرفہ کریم جیسی ذہانت کو فروغ ملا. تو علی وقار یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. علی وقار، اب سوال یہ نہیں کہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے، قوم کس سمت کھڑی ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سمت کھڑے ہیں، ہمارا کردار، ہمارا عمل کیا ہے. علی وقار، اگر آج فرد سنور جائے تو معاشرہ خود بخود سنور جائے گا، لیکن اگر فرد بگڑ جائے تو معاشرہ بھی بگاڑ کی طرف جائے گا. ہمیں آج فرد کو سنوارنا ہے، کیونکہ تعمیر کا احساس جگہ دیتے ہیں افراد، ہر کام پہ منزل کو صدا دیتے ہیں افراد. اقوام کی تاریخ سے یہ بات آیا ہے، ہر اقوام کی تاریخ سے یہ بات آیا ہے، ملت کے مقدر کو جگہ دیتے ہیں افراد، ملت کے مقدر کو جگہ دیتے ہیں افراد. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے محمد اخلاص. دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. کیا بات ہے. تینوں نے اپنی تقریر مکمل کی، اور اب چلتے ہیں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ججز کی جانب، اور جانتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کیسا رہا. ہماری سماعتیں بے چین ہیں سننے کے لیے کہ ہمارے منصفین کہیں کہ بڑا ٹکر کا مقابلہ تھا، کانٹے دار مقابلہ تھا، لیکن بہرحال حتمی رائے وہیں سے آئے گی. چلتے ہیں، اور اسٹارٹنگ فرام رضوان زیدی صاحب. سر کیا فرمائیے گا؟ بالکل، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اچھا، پہلا ہمارا آیا ہے محمد احمد صدیقی. اچھا، شروع میں ہی آپ جو ہے وہ کچھ اپنے مواد میں الجھ گئے، کچھ ماحول کی گھبراہٹ تھی. اچھا بیٹا، صرف ایک بات ہے، کانٹینٹ تیار کرتے وقت نا زیادہ گنجلک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی روزمرہ کی بول چال ہے نا، اگر اسی کو آپ اختیار کریں گے نا تو آپ زیادہ روانی سے تقاریر کر سکتے ہیں. بہت زیادہ اس میں وہ کہنے انگریڈینٹ جو ہیں نا، اجزائے ترکیبی، وہ بھی کبھی کبھی تقریر کا حسن متاثر کرتے ہیں. پھر ردا تاشفین آئیں آپ، انداز اچھا تھا، اسٹارٹ بہت اچھا لیا. ایک دو جگہ کچھ غلطی تھی، وہ دفع نہیں وہ دفاع تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ راشد مناز شہید سے زیادہ مناسب مثال ایم عالم صاحب کی ہوتی. وہ اگر سرحدوں کی حفاظت کی زمرے میں تھے، ان کی بھی مثال غلط نہیں تھی، لیکن وہ زیادہ مجھے موضوع لگتی. اور اچھا رہا سلسلہ. پھر محمد اخلاص آئے، آپ نے موضوع کو اچھا ڈیفائن کیا، کیونکہ انفرادیت ہی اجتماعیت کو جنم دیتی ہے. آواز کا تاثر بھی بہت اچھا تھا. تو ایک مجموعی طور پر اچھا پروگرام جو ہے وہ سننے کو میسر آیا. زبردست. آشکار داور صاحب کیا فرمائیے گا؟ ویسے آپس کی بات ہے، آج کا بہت تھوڑا سا مشکل تھا بچوں کے لیے نا. صحیح. تو لیکن بڑی اچھی فائٹ کی بچوں نے. اور محمد احمد صدیقی بیٹا، آپ بہت اچھا پریزنٹ کر سکتے تھے، لیکن آپ پریکٹس اچھی نہیں کی. یاد ہے اسٹوڈنٹ لائف میں ہم بھی کرتے تھے، آئینے کے سامنے کھڑے کے بار بار یاد کرتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے. تو تھوڑا سا پریکٹس کریں. الفاظ بہت زیادہ ہیوی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس قدر الفاظ ہوں کہ ان میں تھوڑا موسیقیت کا بھی اندازہ ہو. اسپیکر کو سننے کو دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ بھولتے رہے. بہرحال ایک اپریشیٹ میں آپ کو کروں گا کہ آپ نے روسٹرم چھوڑا نہیں، ورنہ لوگ بھول جاتے ہیں، روسٹرم چھوڑ دیتے ہیں. یہ واقعی قابل تحسین بات ہونا چاہیے اس بات. اچھا، رضا تاشفین بیٹا، اٹکنے کے بعد کوئی بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ مکمل کیا، انہوں نے اپنا محاذ پہ قائم رہے. زبردست محاذ پہ قائم رہے. رضا بیٹا، آپ کا اسٹارٹ اچھا تھا، پسند آیا، اور کنٹینٹ کو آپ نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، موضوع کو جسٹیفائی کیا آپ نے، اور ملت کے ستاروں کا آپ نے ذکر کیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آج کے افراد کو ستارہ بننے کے لیے کیا کرنا ہے. واہ واہ واہ، ٹھیک ہے نا. زبردست. تو اگر وہ بھی اس میں آ جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا. باڈی لینگویج بھی ایک بہت اچھی تھی، اور ایک کانفیڈنٹ اسٹائل آپ کا تھا، پسند آیا. گڈ. اچھا محمد اخلاص بیٹا، آپ نے فرد کی وضاحت کی، بہت مزہ آیا. ابتداءً جو آپ نے کہا نا کہ فرد یہ ہے، فرد کیا ہوتا ہے، وہ اچھا کیا آپ نے. اور افراد اقوام کی بنیاد ہوتے ہیں، بہت پیارا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ فرد ہی اگر صحیح نہیں ہے تو قوم کہاں جائے گی، عمارت کہاں کھڑی ہوگی اگر کالم نہیں ہے. اور پھر آپ نے وہ میری جو تھرسٹ تھی نا اس کو آپ نے پورا کر دیا کہ ہمیں آج کے فرد کو کیا کرنا چاہیے. تو وہ جو میں ان کے بارے میں سوچ رہا آپ نے وہ بتا دیا کی تھی، وہ وہاں پوری ہو گئی. بہرحال مجھے تھوڑا آپ دونوں میں فیصلہ کرنے میں مشکل ہوا ہے، لیکن کوشش کی ایمانداری کے ساتھ ہم نے. چلیں جی، ہم ویسے بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے منصفین کو کسی
قسم کی مشکلات درپیش نہ ہوں، لیکن یہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر مشکل آتی ہے تو پھر ہمیں اچھا لگتا ہے کہ مقابلہ ٹکر کا ہوا ہے، اور پھر کامنٹ سننے میں بھی مزہ آتا ہے اور پھر فیصلہ سنانے میں بھی۔ رئیس بھائی کیا فرمائیے گا؟ جی جناب، آج بہت اچھا مصرع علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ زبردست۔ اس اعتبار سے اس مصرے کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت تھی کہ وہ کیسا فرد ہے کہ جو ملت کا ستارہ ہو سکتا ہے، ملت کے مقدر کا۔ مجھے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے جب یہ کہا کہ قوم جو ہے وہ وطن سے ہے، تو انہوں نے جواب دیا علامہ اقبال نے، سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است کہ بے خبر ز مقام محمد عربیست، واہ واہ، مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ سبحان اللہ۔ بنیادی طور پر یہ جو فکر ہے اقبال کی، اس کا اس میں بھی غمازی ہو رہی ہے کہ جناب ہر فرد جو ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔ اس میں یہ کہ محمد احمد صدیقی نے بہرحال اس طرح، یہاں یہ روسٹروم جو ہے نا، یہ بڑی ظالم چیز ہے، جو کیمرہ ہے نا جس کو آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال وہاں پر اچھے وہ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ محاذ پر اپنے ڈٹے رہے، اور انشاءاللہ امید ہے ردا تشفین آپ کا آغاز واقعی بہت اچھا تھا، اور مزید آپ بہت اچھی ڈیبیٹر بن سکتی ہیں اور بنیں گی انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ کے دلائل اچھے تھے، دفاع لفظ ہوتا ہے، دفاع نہیں ہوتا، آپ نے دفاع کے محاذ پر کہا تو یہ غلط تھا، اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا۔ اچھا، باقی یہ کہ آخری جو تھے محمد اخلاص صاحب، آپ کا تلفظ اچھا تھا ماشاءاللہ، مواد بھی اچھا تھا، ایک آدھ جگہ فمبل ہوا آپ سے، لیکن چلیں اس کو صرف نظر کیا جا سکتا ہے، لیکن اوور آل آج اچھا کمپٹیشن تھا، اچھا سننے کو ملا۔ چلیں جی، کیا ویلیویبل زبردست کامنٹس آئے ہمارے تینوں منصفین کی طرف سے۔ کانٹینٹ کو آج کیونکہ مشکل موضوع تھا، اس کے باوجود جو کانٹینٹ تھا اس کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور جس کانفیڈنس کے ساتھ یہ تینوں طلباء آگے آئے اور انہوں نے اپنی تقاریر مکمل کی، زبردست، بڑے ملے جلے تاثرات ہیں آج بھی، آپ بھی گیس کر رہے ہوں گے، اب دیکھتے ہیں کس کا گیس صحیح ہے، کس کا گیس جو ہے وہ غلط ہے، لیکن یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ مقابلہ حسن تقاریر دہن میں زباں تمہارے لیے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ، اور تینوں ہی تقاریر جن میں سے نسبتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دو تقاریر تھیں اس میں واقعی بڑا ٹکر کا مقابلہ تھا، اور ہمارے ججز جو ہے وہ جب ہم بریک پر گئے تو کافی دیر تک آپس میں ڈسکشن ہوتی رہی، لیکن بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے، اور فیصلہ اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ تینوں نے جو کامنٹس کیے وہ ایک طرف اصلاح بھی کی جا رہی تھی، بچوں کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا تھا، اور کیا بات ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اناؤنس کریں رزلٹ اور بتائیں آپ کو کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دا ونر، ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے اسپانسرس کا۔ تو تھینک یو ویری مچ پاپولر فوڈس، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی طرف سے گفٹ ہیمپرس ہیں جو ہمارے ایلیمینیٹرس کے ساتھ جائیں گے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایلیمینیٹرس کون کون ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں سے خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا۔ ARYQ TV کا پلیٹ فارم ہے، پاپولر فوڈس کے ساتھ ساتھ ہم وحدت فارمز کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرس ہمارے ایلیمینیٹرس کے ساتھ جائیں گے۔ سینڈس اینڈ سیکرٹس کا بہت شکریہ، ان کی جانب سے بھی تحائف ہیں جو ہمارے ان بچوں کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جناب سہیل شمس صاحب کا، جن کی طرف سے گرینڈ کیش پرائزز ہوں گے ہمارے فائنلسٹ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائلڈ وینچر واٹر پارک کا بہت شکریہ، جن کی طرف سے فائنلسٹ کے لیے ہوگا 1,00,000 روپے کا ممبرشپ کارڈ۔ ان تمام اسپانسرز کا بہت شکریہ، آپ کی محبت تعاون ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا آپ سب انتظار کر رہے ہیں، اور بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ یہ ہمارے بیٹھے ہوئے کنٹیسٹنٹس ویٹ کر رہے ہیں، اور ان کے دلوں کی دھڑکن بڑھ چکی ہے، کیونکہ واقعی میں دو کے درمیان تو بڑا ٹکر کا مقابلہ تھا۔ تو فیصلہ جو ہمارے منصفین نے کیا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کہ آج جو کنٹیسٹنٹ اس 8th کوالیفائنگ راؤنڈ کو ون کرتے ہوئے کوارٹر فائنلز میں اپنی جگہ بنا چکا ہے یا بنا چکی ہیں، اس کا نام ہے ردا تاشفین۔ بہت مبارک ہو آپ کو، کھڑی ہو جائیں تاکہ سب آپ کو دیکھ سکیں۔ کانگریچولیشنس، بہت بہت مبارک، اور جو باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، آپ نے کوارٹر فائنلز میں اور اچھے سے اور پرعزم ہو کر اور کانفیڈنس کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے آنا ہے۔ بیسٹ آف لک۔ لیکن پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، اور وہ یہ ہے کہ آج کا مقابلہ ایک مقرر نے نہیں بلکہ 2 مقررین نے جیتا ہے، اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے جن کو ابھی تک لگ رہا تھا یار ہمارا گیس صحیح نہیں ہوا اور ردا جیت گئی ہیں، اور آج ہمارا گیس غلط ہو گیا، تو ان کا بھی گیس غلط نہیں ہے، کیونکہ مقابلہ واقعی اتنا کانٹے دار تھا، اتنا ٹف کمپٹیشن تھا کہ ہمارے منصفین نے فرسٹ ٹائم ایور ان دس رمضان، یہ جو ہمارا مقابلہ حسن تقاریر ہے، آج 8th کوالیفائنگ راؤنڈ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک نہیں بلکہ 2 نے کوالیفائی کیا ہے۔ محمد اخلاص، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، آپ نے بھی آج ون کیا ہے۔ کھڑے ہو جائیں آپ، ماشاءاللہ سب آپ کو دیکھ سکیں، اور آپ بھی کوالیفائی کر چکے ہیں کوارٹر فائنلز کے لیے۔ میں خراج عقیدت آپ تینوں کو پیش کرتا ہوں کیونکہ بہت زبردست فیصلہ ہے،
اور حقیقت میں اگر میں ترجمانی کر سکوں ہمارے ویورز کی تو کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی یہ بات رہ جاتی کہ دونوں ہی بڑے قابل ہیں اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اپنا کانٹینٹ پیش کیا ہے. لیکن بہرحال دونوں کی حوصلہ افزائی ہو گئی اور دونوں کو ایک بھرپور موقع ملا ہے کہ یہ کوارٹر فائنلز میں اور بہتر تیاری کے ساتھ انشاءاللہ آگے آئیں گے. تینوں منصفین کا بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شعر اور اس سے یہ مصرع آج لیا گیا, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور تینوں منصفین نے جو گفتگو کی, جو کامنٹس دیے, خاص طور پہ رئیس بھائی نے, تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں جو دونوں زاویے یہاں پر موجود ہونے چاہیے تھے, جو اس کانٹینٹ میں ریفلیکٹ ہونے چاہیے تھے, وہ دونوں ہی بڑے زبردست ہیں. ایک زاویہ تو یہی ہے کہ فرد کے ہاتھ, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اسی کانٹیکسٹ کے اندر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بڑی خوبصورت نظمیں بھی لکھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اشعار بھی لکھے ہیں. لیکن جو زاویہ رئیس بھائی نے پیش کیا بڑا زبردست تھا کہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. یہ وہ زاویہ تھا, یہ وہ اینگل تھا, یہ وہ جہت تھی کہ اس کانٹینٹ میں یقیناً وہ 4 چاند لگانے کے لیے کافی تھی. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو جناب رئیس احمد کنٹینیو کریں گے اس ٹرانسمیشن کو اور علم و علماء کے سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جوائن کریں گے. اس ہمارے سیگمنٹ دہن میں زبان تمہارے لیے سے اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ